السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں بھی رکھے خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے تیمم کا طریقہ لے کر کے آیا ہوں، اور تیمم وضو کے لیے اور غسل کے لیے دونوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو کیا تیمم میں کوئی فرق ہے؟ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو کیسے کریں گے، اور وضو کے لیے تیمم کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو، اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ تو تیمم کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یا اپنی بیوی سے ملا ہو، اور پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو، تو ایسی حالت میں تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص بے وضو ہو، یعنی اس کو حدث اصغر لاحق ہوا ہو اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو یا پانی ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں غسل کے لیے اور وضو کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے کہ میں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، وضو کے لیے یا غسل کے لیے۔ سب سے پہلے نیت کرے تیمم کا، اس کے بعد ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ہاتھ کو جھاڑ لے، اور پھر منہ پر پھیر لے، اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کہنیوں تک پھیر لے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مٹی پر مارنا ہے، اور 1 مرتبہ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا ہے، اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک پھیر لینا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔